کبھی کبھی جنات اور ایسی مخلوقات ہمیں تنگ کرنے کے لیے ہمارے گھروں سے چیزیں چھپانے لگتی ہیں۔ میرے ایک دوست کے گھر پتھروں کی بارش ہوا کرتی تھی۔ پوری رات پتھر برسا کرتے تھے، ایسی بارش کہ پورا محلہ چھتوں پر کھڑے ہو کر خوف کے مارے کانپتا تھا۔ آخر ایسا کیوں ہوا اور کیسے اس چیز کو ختم کیا گیا، آگے چل کر اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ ویڈیو کو سمجھنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے اس کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ گھر کی چھت ٹین کی چادروں کی تھی، جس پر ہلکی بارش کے قطرے بھی اولوں کی طرح آواز پیدا کرتے ہیں۔ پر کل پوری رات وقفے سے پتھراؤ ہوتی رہی، جس کی وجہ سے کیا بچہ کیا بڑا کوئی نہیں سو پایا۔ جب بھی بندہ نیند کی آغوش میں جانے کی کوشش کرتا، پتھراؤ شروع ہو جاتا۔ ساری رات ڈر و خوف اور پریشانی میں گزر گئی۔ سیم کے گھر یہ معاملہ آج نہیں ہوا، بلکہ یہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے روز کا معمول تھا۔ روز رات پتھراؤ ہوتی، پتھر پھینکنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ پہلے ہر پتھر آنے کے بعد سیم دروازہ کھول کر دیکھتا تھا، مگر کوئی نظر نہیں آتا۔ لوگوں سے بات کی تو کچھ نے کہا، ہو سکتا ہے کہ تم سے کوئی پرانی دشمنی نکال رہا ہو، محلے کا ہی کوئی بندہ یہ حرکت کر رہا ہو، مگر سب اس سے انجان رہے۔ کسی کو اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا کہ یہ کون کر رہا ہے۔ اس طرح پریشانی اور بڑھ گئی۔ لوگوں نے اپنے گھروں کی چھت پر چڑھ کر بھی دیکھا، مگر کچھ پتہ نہیں چلا۔ اچانک سامنے کی جانب سے پتھر آنا شروع ہو جاتے اور صرف سیم کے گھر پر آتے تھے۔ لوگوں نے مل کر اس سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی جن بھوت یا چڑیل کا کام ہو۔ سیم نے ان کے اس خیال کو مسترد کر دیا، مگر اس نے جب دیکھا کہ یہ مسئلہ ختم نہیں ہو رہا تو سیم نے اس جانب توجہ دی اور علاقے میں موجود شمسی بابا سے ملنے کا سوچا۔ اور ایک دن وہ شمسی بابا کے آستانے پر پہنچ گیا اور اپنے گھر کے سارے مسئلے کو بیان کر دیا۔ بابا نے حساب لگا کر بتایا، یہ تو بہت طاقتور لوگ تمہارے پیچھے پڑ گئے ہیں، اس لیے ہمیں چلہ کاٹنا پڑے گا اور کچھ سامان درکار ہوگا، یہ لا کر دے دو تو ہم عمل کریں گے۔ 40 دن تک قبرستان میں جا کر رات کو یہ پڑھائی کرنی پڑے گی، جب جا کر یہ مسئلہ رکے گا۔ سیم ایک غریب مزدور آدمی تھا۔ اس نے کچی آبادی میں بڑی مشکل سے گھر لیا تھا۔ معاشی حالات بڑے برے تھے، مگر اس نے اس پریشانی سے بچنے کے لیے قرض لے کر شمسی بابا کے چلے کے لیے چیزیں لا کر دے دی۔ شمسی بابا نے کہا کہ اب تم 40 دن کے بعد آنا، ہم چلہ کاٹ کر عمل مکمل کریں گے تو اس کا حل نکلے گا۔ جس دن شمسی بابا کو سامان دے کر آیا، اس کے دوسرے دن سے ہی پتھراؤ میں اضافہ ہو گیا۔ اب دن میں بھی کبھی کبھی پتھر آ جاتے تھے، مگر اتنے دنوں سے پتھر مارے جا رہے تھے، چھت پر کوئی پتھر بھی نہ ملتا۔ پتھر آتے ہوئے تو نظر آتے تھے اور چھت پر گرنے کی آواز بھی آتی، پر ایک پتھر بھی چھت پر موجود نہیں تھا۔ جب سے یہ پتھراؤ کا سلسلہ شروع ہوا تھا، یہ پتھر چھت پر ہی رہتے تو پتھروں سے گھر ڈوب چکا ہوتا۔ شمسی بابا کے چلے سے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ جب ان سے پڑھائی شروع ہوئی تھی، پتھراؤ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ رات تو رات، دن میں بھی پتھر برسنے لگ گئے تھے۔ بابا کا چلہ پورا ہوا، مگر کوئی فرق نہیں، الٹا اس میں اضافہ ہو گیا۔ بابا نے ہر بار یہی کہا کہ میں پڑھائی کر رہا ہوں، تمہارے مسئلے پر کام جاری ہے، مگر بہت طاقتور شیطانی بلا ہے، اس لیے مقابلہ سخت ہے۔
مجھے بھی پڑھائی کے دوران تکلیف دیتے ہیں۔ کئی دفعہ جانے کے بعد سیم نے بابا شمسی کو خیر آباد کہہ دیا۔ اب وہ کسی اور بابا کی تلاش میں در بدر تھا۔ اس کا ایک دوست بھی اس سلسلے میں اس کی مدد کرتا تھا، اسے باباؤں کے بارے میں معلومات فراہم کرتا کہ کون سا بابا اچھا کام کرتا ہے، پھر وہ پروگرام بنا کر اس بابا تک پہنچ جاتے اور مسئلہ بیان کرتے، مگر بے سود۔ بڑے پیسے لگائے، بڑی خواری کی، کچھ نہ ہوا۔ ہاں، خواری کے بعد ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ سیم اور اس کی بیوی بچوں کو خوفناک شکلوں والے لمبے تڑنگے لوگ اپنے گھر کے اندر نظر آنے لگے۔ چند لمحوں کے لیے کسی کو نظر آتے تھے اور غائب ہو جاتے تھے، اور ایک ہی آواز دیتے کہ گھر خالی کرو۔ اس صورتحال سے گھر والے اور زیادہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، یہ گھر سے بھگانے کا معاملہ کر رہے ہیں۔ سیم نے ان سے کئی دفعہ بات چیت کرنے کی کوشش کی کہ ہمارا قصور کیا ہے، ہم لوگ گھر خالی کر کے کہاں جائیں گے، یہی ہمارا کل سرمایہ ہے، ہمارے حال پر رحم کھاؤ۔ اونچی آواز میں کئی دفعہ بات کی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ کیا کریں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جو جہاں بولتا جاتے نظر آنے والا مسئلہ زیادہ پریشان کن تھا۔ بڑی ہیبت ناک شکلیں ہیں ان لوگوں کی، کبھی بے دہانی میں دیکھ لیں تو ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ رات دن پتھراؤ اور گھر خالی کرنے کی دھمکی۔ ڈر یہ تھا کہ کہیں یہ کسی کو کوئی جانی نقصان نہ پہنچا دیں۔ انہوں نے اب تک کسی کو جسمانی طور پر وار تو نہیں کیا تھا جس سے کوئی نقصان پہنچتا، مگر کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے کہ کب ان کا دماغ آؤٹ ہو جائے اور کھیل ختم کر دیں۔ اب تو سیم پر بھی اچھا خاصا قرض چڑھ گیا تھا لوگوں کا، جن سے پیسے لے لے کر اس نے باباؤں کے پیٹ بھرے تھے، مگر معاملہ اب تک جوں کا توں تھا اور شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس کا دوست قادر اس کی ہر ممکن مدد کرنا چاہتا تھا، مگر کر نہیں پا رہا تھا۔ اس نے کوئی بندہ نہیں چھوڑا جس کے پاس نہ گیا ہو، ایون کہ وہ شہر سے باہر بھی لوگوں کو تلاش کرنے لگا کہ کوئی ایسا بندہ ملے جو اس مسئلے کا حل نکال سکے۔ ادھر معاملہ اور خراب ہو گیا تھا۔ اب وہ جنات گھر کے فرد کو ٹچ بھی کرنے لگے تھے۔ ایسا لگتا تھا کسی نے ہاتھ پکڑا ہو۔ پہلے ایسا واقعہ سیم کی بیوی کے ساتھ پیش آیا۔ اسے ایسا لگا کسی آگ جیسے گرم پلاس سے اس کے ہاتھ کو کس دیا گیا ہو۔ اس جگہ سے اس کی ساری جلد جل گئی۔ شام کو جب سیم گھر آیا تو اس کی بیوی نے اپنا ہاتھ دکھایا۔ یہ تو کام خراب ہو رہا تھا، کیا کیا جائے؟ اس کا دماغ جیسے بند ہو گیا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا رہے تھے۔ ایک سیلاب تھا جو نہ جانے کب سے رکا ہوا تھا۔ وہ واش روم چلا گیا اور خاموشی سے اس طوفان کو گزرنے دیا۔ رو کر جب ہلکا ہوا تو منہ ہاتھ دھو کر باہر آ گیا۔ یہ بچوں کے سامنے روتا تو ان کو تسلی کون دیتا؟ آج اس نے بڑے ٹوٹے دل سے خدا کو یاد کیا۔ دل بڑا ہلکا ہوا تھا۔ رات بھر جو چلتا رہا چلا۔ صبح اس نے اللہ کا نام لیا اور گھر سے روانہ ہو گیا۔ دیہڑی دار مزدور آدمی تھا، دن بھر محنت مزدوری کرتا رہا۔ شام کو جب گھر آیا تو بیوی کا چہرہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس سے پوچھنے پر بولی، آج مجھے ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر کر دیا ان لوگوں نے، اور کہا کہ یہ گھر خالی کر دو، تم لوگوں کو سنائی نہیں دیتا، ایسا نہ ہو تمہیں پچھتانا پڑے۔
दोपहर को अरशद को भी घर से बाहर कर दिया था। जब से वो रोई जा रहा है, बहुत डर गया है। हम सब लोग घर से बाहर थे, कुछ देर पहले ही हिम्मत करके अंदर आए हैं। उसकी बीवी ने दिन भर की दास्तान सुनाई। सैम ये सुनकर बड़ा परेशान हुआ और जल्द आने का कहकर बाहर चला गया। वो बाहर चलता जा रहा था और रोता जा रहा था। उसे रोते हुए उसके एक पुराने साथी ने देख लिया, जिसका नाम था हमीद। उसने इसके रोने की वजह पूछी तो सैम ने सारा मसला बयां कर दिया। उसने कहा कि रोते क्यों हो, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो तुम्हारा मसला हल कर देगा। उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो बाबा पैसे नहीं लेते। सैम ने सोचा, जहाँ इतना कुछ किया, इनको भी आजमा कर देख लेते हैं। वो तेज़ तेज़ कदमों के साथ उन बाबा की तरफ चलने लगे। कुछ ही देर बाद वो उस बाबा के पास पहुंच चुके थे। वो एक आम इंसान थे, ना कोई पगड़ी, ना कोई हाथ में अंगूठी, ना ही कोई छड़ी। बस एक दुकान के बाहर फर्श पर बैठे थे। सलाम दुआ के बाद सैम ने सारा मसला बयान किया और उनके जवाब का इंतज़ार करने लगा। उन्होंने एक तस्बीह पढ़ी और सैम पर दम किया और कहा, परेशान क्यों होते हो, सब ख़त्म हो जाएगा, कल आकर बताना। ये कहकर बाबा ने उन्हें हाथ से जाने का इशारा किया। सैम अपने दोस्त हमीद से कहा, भाई इन्होंने तो ना कोई तावीज़ दिया, काम कैसे हो गया। सैम भाई बेफिक्र हो जाओ, बाबा बड़े पहुँचे हुए हैं, देखना ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। सैम को परेशान देखकर हमीद उसे छोड़ने घर तक गया। रात को खामोशी रही, कोई शोर शराबा, कोई पथराव नहीं। सैम को यकीन नहीं आ रहा था। महीनों बाद कोई ऐसी रात आई। 5 घंटे गुजरे और कोई पत्थर नहीं आया। वो लोग रात सुकून से सोए। काफ़ी दिन ऐसा ही होता रहा, ना कोई पत्थर, ना कोई आवाज़, ना ही वो मखलूक घर के अंदर नज़र आई। सैम बड़ा खुश हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना ना था। उसके बीवी बच्चे भी खुश थे और बाबा को दुआएं दे रहे थे। सैम काम की तलाश में चला गया और शाम को आकर हाल अहवाल पूछा। बीवी ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है, कुछ नहीं हुआ। उसने भी खुदा का शुक्र किया। उस दिन के बाद उनके घर में कोई ऐसा मसला पेश नहीं आया, कोई बंदा नज़र नहीं आया और ज़िंदगी पहले की तरह पुरसुकून हो गई।